بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور خاص الخاص پیارے پیارے شاہین بچوں، آج آپ کے سامنے ایک کہانی پیش کی جا رہی ہے۔ غور سے سنیے گا۔ کہانی کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے فلٹر۔ فلٹر یہ پانی صاف پینے کے لیے جو مختلف ڈیوائسز کے اندر فلٹر لگایا جاتا ہے، پانی تھرو فلٹر ہمارے پاس پہنچتا ہے، اس فلٹر کی بات ہو رہی ہے۔ فلٹر بار بار تبدیل کرنے کے باوجود صاف پانی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ حمزہ کے بچے، تم نے ابھی تک فلٹر تبدیل نہیں کیا۔ یہ حمزہ کی بہن فوزی جو ہے نا، وہ کہہ رہی ہیں، حمزہ کو کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک تو نے فلٹر تبدیل کیوں نہیں کیا؟ کمال ہے، اتنا کچھ کہنے سننے کے باوجود اس کی وجہ سے گندا پانی پی پی کر گھر کے سب لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، پھر بھی تم ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ادھر سے حمزہ کی امی بولتی ہیں، ہائے، ہم نے تو فلٹر اسی دن تبدیل کرا دیا تھا۔ ہم حیران ہو کر بولے، خواب میں کیا ہوگا؟ خواب میں بھی تو بہت آتے ہیں آج کل حمزہ کو، شہزادہ سلامت کو۔ اب یہ بات حمزہ کی آپی نے دوبارہ دہرائی، شہزادہ ہوتے تو وزیر مملکت کو حکم کرتے، خود سے یہ کام سر انجام نہ دیتے۔ ہم جو ہے وہ حمزہ بولا آگے سے کہ اگر ہم شہزادہ ہوتے تو وزیر مملکت کو حکم کرتے اور یہ کام سر انجام خود نہ دیتے، بلکہ اپنے نوکروں، چاکروں اور ٹیکنیشین سے یہ کام کرواتے۔ خود سے کیا ہے تبھی تو یہ کارنامہ ہے کہ پچھلا فلٹر نکال کر اس سے بھی گندا پانی لگا دیا آ رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب حماد صاحب بولتے ہیں، حمزہ صاحب بولتے ہیں کہ ہمارا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور ہم دوڑ کر فلٹر کے پاس پہنچے، مگر فلٹر کو دیکھ کر ہم خود ہکا بکا رہ گئے۔ بھائیو اور دوستو، ہکا بکا کیوں رہ گئے؟ کیونکہ فلٹر جو نیا فلٹر لگایا تھا، صاف ستھرا فلٹر لگایا ہوا تھا، وہ اب جو ہے نا وہ کھچا کھچ جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے۔ کس سے بھرا ہوا ہے؟ مٹی بھرا، گرد بھرا اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر جو ہے نا وہ کچرا گٹھا ہوا ہے۔ تو وہاں اب دوبارہ ایک مٹی بھرا فلٹر ہمیں منہ چڑھا رہا تھا۔ ہم سچ مچ پریشان ہو گئے۔ کس نے کی یہ حرکت؟ کہاں گیا ہمارا وہ نیا فلٹر؟ ہم نے آپ کی طرف شک بری نگاہوں سے دیکھا اور بولے، وہ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے خلاؤں میں نظریں گماتی رہیں۔ کون؟ حمزہ کی آپی۔ کوئی بھلا کیوں تبدیل کرے گا صاف فلٹر؟ بیٹا تم سے ہی کوئی بھول ہوئی ہوگی، تم سے ہی کوئی غلطی ہوگی، ماں کہہ رہی تھی۔ ہمیں کوئی جواب نہ سوچا، ہم سوچوں کہ مخمسے میں گھر سے اپنے کمرے کی طرف دوڑ پڑے۔ اگلے دن ہم دوبارہ ایک نیا فلٹر لے کر آئے اور ہم نے اچھی طرح آپی کو دکھایا کہ دیکھ لیں ہم خواب میں ہیں یا حقیقت میں۔ امی جان کو بھی شاید بنایا اور ووٹوں کی گواہی کی موجودگی میں، 2 ووٹوں کی گواہی کی موجودگی میں فلٹر کو پھر دوبارہ نصب کیا، گویا کسی ولیعہد کی تاج پوشی کر رہے ہوں یا کسی بڑے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہوں، اور اس کے بعد ایسے پھولے نہیں سمائے جیسے یہ کام ہمارے علاوہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ حمزہ صاحب کی سوچ تھی۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ چند ہی روز خیریت سے گزر رہے ہوں گے کہ فوزی آپی نے ایک دن پھر صدا لگائی، امی جان دیکھی یہ پانی کا فلٹر آج پھر کوئی جن بھوت تبدیل کر گیا۔ ہم سر پیٹ کر رہ گئے جب کہ باورچی خانہ سے امی کی آوازیں آ رہی تھیں، کمال ہے، یہ جنوں اور بھوتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیچڑ بڑے فلٹر مل کہاں سے جاتے ہیں ان کو؟ حمزہ کے کمرے سے ہی ملتے ہوں گے۔ وہ حضرت کہاں ہیں؟ یعنی
حمزہ صاحب کہاں ہیں؟ کچرے کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں اپنے کسی تابوت میں۔ فوزی آپی نے امی کے سوال کو سنجیدہ لیتے ہوئے غیر سنجیدہ جواب دیا۔ اس وقت ہمارے گھر میں لاڈلے چچا اور پھپھو جان بھی تشریف لائی ہوئی تھیں۔ لاڈلے چچا اصلاحی معاشرہ کے بہت بڑے دائی بنتے تھے جیسے ہم بن رہے ہیں، اس لیے ان سے روزانہ درجنوں نصیحتیں اور سینکڑوں قصے سننے کو ملتے۔ آپی آج ہمارے چائے نہیں پیئیں گے؟ کچھ دل نہیں چاہ رہا، لاڈلے چچا ہچکچا کر بولے۔ ہائے، ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ چائے چائے کر رہے تھے۔ آپی نے حیرانگی سے پوچھا۔ فلٹر کا سن کر ارادہ بدل دیا۔ پھپھو نے اصل وجہ بتائی۔ تو کیا پھر کیا کھانا بھی نہیں کھائیں گے؟ اس میں بھی تو پانی استعمال ہوتا ہے اور اسی فلٹر کا ہوتا ہے۔ آپی پیچھے مڑ کر بولی، بھائی کیوں اتنا مسئلہ بنا رہے ہو؟ حمزہ سے کہو فلٹر تبدیل کر دے اور اس مرتبہ اچھے والا لگائے۔ بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، بڑی انٹرسٹنگ بات آگے ہونے کو جا رہی ہے، تاکہ اچھے فلٹرز کی پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں، وہ جلدی گندا نہیں ہوتا، جلدی چوک نہیں ہوتا اور صاف پانی ہفتوں بھر ملتا ہے۔ امی جان کی آواز آئی تو ہم بلبلا اٹھے، پاؤں پٹختے ہوئے باہر آئے اور بولے، امی جان جو فلٹر اچھا ہوگا وہ ہی تو زیادہ صفائی کرے گا اور وہی جلدی گندا بھی ہوگا، جو فلٹر گندا نہ ہو وہ بھلا کس کام کا؟ کہہ تو ٹھیک رہا ہے حمزہ، پیچھے سے پانی ہی گندا آئے گا تو فلٹر بیچارہ کیا کرے گا؟ پھپھو بھی ہماری حمایت میں بول پڑی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے کم از کم 3 ووٹ ہو چکے تھے، اور کیا تقریباً ہر ہفتے فلٹر تبدیل کرنا پڑ رہا ہے؟ ہم مظلومیت سے بولے۔ پہنچ گئے بھئی، ہم تو پہنچ گئے۔ لاڈلے چچا خوش ہو کر بولے، کہاں پہنچ گئے؟ زمین پر، آسمان پر کہاں پہنچ گئے؟ آپ یہی تو ہیں۔ ہم حیرانی سے بولے، بھائی نتیجے تک پہنچ گئے۔ چچا کیا کہتے ہیں؟ نتیجے تک پہنچ گئے، اٹس مین کہ انہوں نے کچھ آبزرو کر لیا ہوگا۔ تو یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا پانی کا ٹینک کب سے صاف نہیں کیا؟ او چچا، ہم تو بھول ہی گئے۔ حمزہ سوچ میں پڑ گیا۔ بھئی خوابوں والا نکال کر بتانا، یعنی خوابوں کو نکال کر بتانا۔ آپی نے مرچی لگائی۔ وہ ہمارے ایک خواب کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی تھیں، تو آپ ہی بتا دیجئے۔ ہم نے ہمیشہ خواب ہی میں ٹینک صاف کیا ہے۔ ہم جل کر بولے، شاید پچھلے جون جولائی میں کیا تھا، پھر شاید اس سے پچھلے میں کیا ہو۔ وہ سوچ سوچ کر بولی، یا شاید اس سے بھی پچھلے سال میں کیا ہو، مگر یہ احسان کیا جون جولائی ہی میں تھا۔ ہم نے انہی کے انداز میں سوچتے ہوئے مذاق اڑایا۔ بس پھر تو فوراً تم لوگ ٹینک صاف کرنے کی تیاری کرو، وگرنہ ہر ہفتہ فلٹر تبدیل کر کے بھی صاف پانی نہیں مل سکے گا۔ لاڈلے چچا نے فیصلہ سنا دیا۔ اوور رول تیاری میں سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ سیٹی وغیرہ کو بلا لیا۔ سیٹی ان کے ایک دوست کا نام تھا، اس کو بھی بلا لیا، کیونکہ اتنا بڑا سا ٹینک ہمارے بس کی تو بات تھی نہیں۔ اور پھر ہم نے سنی کو بھی بلا لیا۔ سیٹی اور سنی دونوں ہمارے پاس آ گئے اور ہم نے ٹینک کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، لگتا ہے یہ ٹینک کافی پرانے وقتوں کا ہے، کیونکہ اس میں صفائی کا ذرا برابر بھی انتظام نہیں ہے، جو کہ بالکل ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سارے کا سارا ٹینک مٹی گرد و غبار سے بھرا ہوا ہے، دیواریں بھی اس کی فنگس کا لگی ہوئی ہیں۔ تو چچا بولتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ وہ ہوتا تو کام بہت آسان ہوتا، مگر اب ہمیں مگے، بالٹی اور برتن وغیرہ لے کر ہی میدان میں اترنا پڑے گا، مطلب ٹینک میں اترنا پڑے گا، مطلب جہاد پہ جانا پڑے گا۔ ہم سب ساز و سامان سے لیس ہو کر چھت پر پہنچے۔ سب نے پہلی سیٹی سنی اور سیٹی ٹینک میں اتارنے کا فیصلہ کیا کہ میرے دوست سنی اور سیٹی دونوں ٹینک میں جائیں گے۔ واہ کیا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، کسی واٹر پارک جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور سوئمنگ بھی یہیں کر لیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر باقی سب بھی ٹینک میں اترنے کے لیے بے چین ہو گئے، مگر کسی کو تو پانی پھینکنے کی
باہر بھی رہنا چاہیے تھا، لہذا بڑی گفت و شنید کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ ٹیپو کو باہر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ٹیپو بھی ہمارا ایک دوست تھا۔ ارے یہ واٹر پارک نہیں، یہ تو ساحل سمندر لگ رہا ہے، دیکھتے نہیں کتنی ریت ہے۔ ہم گھبرا کر بولے دیکھو کہیں سانپ بچھو وغیرہ بھی اس میں نہ ہوں۔ دیکھو ذرا یہ ساری ریت ختم کرنے کے لیے تمہیں کم سے کم بھی 10-20 ہزار فلٹر چاہیے تھے، اگر چچا یہاں نہ بھیج دیتے تم لوگ صفائی بھی شروع کرو گے یا پکنک ہی مناتے رہو گے۔ ٹیپو جل کر بولا، وہ بیچارہ منٹورا میں رہ گیا ہے اس لیے پریشان ہو رہا ہے۔ سنی ستی نے آہ بھری اور ساتھ ہی بالٹی وہ برتا جا رہا تھا۔ ہم اٹھا اٹھا کر ٹیپو کو دے رہے تھے، وہ اسے گھر کے باہر لان میں بہا رہا تھا۔ پہلے بالٹی میں مٹیالہ پانی تھا، پھر آدھا پانی آدھی مٹی، اور آخر کار رہ گئی صرف مٹی ہی مٹی۔ اپنی مٹی ہی کو پینے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی ہی کو پینے کا سلیقہ سیکھو، کالی کولا کو پیو گے تو پچھتاؤ گے۔ ہم یہ شعر پڑھ کر گنگنائے، ارے یہ دیکھو مچھلی مچھلی مچھلی، ہائے مینڈک! سنی اور ستی چیخ پڑے، اوپر سے ٹیپو نے بھی اپنا منہ اندر کر لیا اور اندھیرا چھا گیا۔ جلدی سے پانی لاؤ، اسے اس میں ڈال دو۔ سنی اور سیٹی نے مچھلی ٹیپو کو پکڑوائی، مگر شاید وہ مر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خواہ مخواہ ہی صفائی کی، پہلے فشنگ راؤ لا کر مچھلیوں کا شکار کھیل لیتے تو اچھا تھا۔ ہم نے افسوس ظاہر کیا، فکر کیوں کرتے ہو، لانچ اور چال یہی منگوا لو، آج رات ٹینک میں گزارا کرو، مچھلیاں پکڑتے ہیں، مینڈک بگاتے ہیں۔ اس طرح ہنستے ہنساتے کچرا اڑاتے ہم نے ٹینک کی صفائی کر کے پوچھا، بتاؤ ٹینک کیسا لگ رہا ہے؟ چچا نے بولا، ایبسلیوٹلی کلین۔ آج بھی آپ یہی ہیں، آپ کو ووٹ ڈالنے اپنے علاقہ میں نہیں جانا؟ ہم نے حیران ہو کر لاڈلے چچا سے پوچھا، کیا فائدہ بھائی ووٹ ڈالنے کا جب اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، نہ کچھ بدلتا ہے؟ وہ بے دلی سے بولے، نہ چہرے بدلتے ہیں، وہی چہرے بار بار گھوم کے آ جاتے ہیں، تو پھر ووٹ ڈالنے کا بھی کیا فائدہ؟ آپ نے آخری مرتبہ کب ووٹ ڈالا تھا؟ بس پچھلے ہی الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالا تھا، ورنہ شاید اس سے پچھلے میں تو ڈالا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے بولے، یا شاید اس سے بھی پچھلے میں ڈالا ہوگا۔ ہم نے انہی کا انداز اپناتے ہوئے طنز کیا، مگر جس میں بھی ڈالا تھا اس میں فائدہ کچھ نہیں ہوا، یہ الیکشن وغیرہ سب ڈرامہ ہوتے ہیں۔ لاڈلے چچا طنزیہ لہجے میں بولے اور گرجتی ہوئی آواز میں بولے کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ووٹ نہیں ڈالوں گا۔ چچا جان ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ نے اپنی کوششوں سے کتنی مرتبہ محلہ میں چور اور ڈاکو پکڑوائے؟ آپی اچانک بول پڑیں، یہی کوئی 8-10 مرتبہ۔ وہ سمجھ نہ سکے، اور اخلاق تباہ کرنے والی ویڈیو کی دکانیں کتنی مرتبہ بند کروائیں؟ کوئی جواب نہ دے سکے، اور بولے شاید کوئی 7 مرتبہ۔ اور منشیات کے اڈے، جی اس پہ بھی ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا، 3 تو پکڑے ہی تھے اور پھر بند بھی کروا دیے تھے۔ لاڈلے چچا بڑے فخری انداز میں بولے، اور وہ جو آپ نے ایک پولیس والے کو معطل کرایا تھا، جو بے وجہ لوگوں کو رو کر تنگ کر رہا تھا ان سے پیسے بٹورنے کے لیے؟ ہاں ہاں، ڈی آئی جی میرا دوست تھا۔ تو چچا یہ بتاتے کہ یہ سب کرنے سے کیا یہ ساری برائیاں ختم ہو گئی؟ آپی فوراً چیخ اٹھی، کیا مطلب؟ ہاں ہاں، لاڈلے چچا سٹ پٹا کر بولے، جب ایک مرتبہ چور پکڑ لا لیا تو پھر بار بار 7 چور اور کیوں پیدا ہوئے؟ جب ایک ویڈیو کی دکان بند کرا دی تو پھر 5 بار دوبارہ کیوں کھلی؟ جب منشیات کا ایک اڈا پکڑا گیا تو باقی اڈے کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اور کیا ایک برے پولیس والے کو معطل کرنے سے سارے ملک کی پولیس سدھر گئی، یا پھر پورے نظام میں صرف ایک ہی برا پولیس والا تھا؟ ہماری آپی گڑ گڑا کر بولی، تقریر تو اچھی کر رہے ہو۔ لاڈلے چچا سوچ میں پڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتے
ہمارے آپی پھر بول پڑے، اب آپ کب تک یوں ہی حمزہ کی طرح گندے فلٹر تبدیل کرتے رہیں گے؟ اور کرتے بھی رہے تو کیا صرف اپنے علاقے میں، باقی شہر اور پورے ملک کا کیا ہوگا؟ پورا نظام درست کرنا ہوگا، سارے فلٹر تبدیل کرنا ہوں گے، سارے ٹینک کی صفائی کرنا ہوگی، اور ہنگامی بنیادوں پر۔ اس کے لیے تو سرے سے ٹینک ہی صاف کرنا ہوں گے، یہاں سے پانی آتا ہے، اس کے لیے تو اچھی اور ٹینک کا بینا لانی ہوگی، یہاں سے نظام اور قوانین بنتے ہیں، اور جس کا ذریعہ فی الوقت الیکشن ہے۔ آپ ہی نے نتیجہ اخذ کر کے ہی دم لیا، چلو مان لیا، مگر یہاں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، ان کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے سے بھلا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ لاڈلے چچا تھکے تھکے انداز میں بولے، پچھلی مرتبہ 60 سے زائد فیصد لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، آپ سمیت شاید یہی سوچ کر کہ بھلا ان کے ووٹوں سے کیا ہوگا، جبکہ وہ اکثریت ثابت ہوئے، خاموش، گنگی، معذور اکثریت۔ ہم نے بھی اپنے جوش خطابت کو للکارا اور اسی اکثریت پر حکومت کی ایک ٹولے نے اور خوب مظالم ڈائے۔ آپی نے افسوس ظاہر کیا، میں اگر ووٹ دے سکتا ہوتا تو ضرور کسی اچھے انسان کو ووٹ دیتا، وہ جیتے اور یا نہ جیتے، کم از کم میرا زمین تو مطمئن ہوتا۔ ہم نے چچا کو چونک لگایا۔ لاڈلے چچا کو شاید ہماری باتیں بہت بری لگ رہی تھیں، وہ ہڑبڑا کر اٹھے اور باہر کی طرف بھاگے۔ بھائی مجھے تو ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں تو چلا۔ ہم اور آپی افسوس سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے کہ چچا نے واپس دروازہ کھول کر اپنا منہ دکھایا اور بولے، بھائی ووٹ ڈالنے جانا ہے یا نہیں؟ بھائیو اور دوستو، یہ جو کہانی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، فلٹر کا ٹائٹل رکھ کے، بیسیکلی اس کے اندر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم بار بار فلٹر چینج کرتے رہیں گے، بار بار ٹینک صاف کرتے رہیں گے، یا پھر ہم یہ چہرے جو بار بار سیاست میں آتے ہیں ان کو بدل کر دیکھتے رہیں گے؟ نہیں، ہمیں وہ ٹینک کو صاف کرنا ہے جہاں پہ کچرا اکٹھا ہوتا ہے۔ فلٹر بار بار تبدیل کرنے سے پانی صاف نہیں ہوگا، اور اسی طرح بار بار چہرے تبدیل کرنے سے ملک کے اندر سے فحاشی، بے حیائی، دھوکہ دہی، فریب کاری اور کرپشن کا نظام ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں اس ٹینک کو صاف کرنا پڑے گا، مطلب ہمیں اس عوام کو شعور دینا پڑے گا۔ جب تک ہم عوام کو شعور نہیں دیں گے، عوام کے کان نہیں کھولیں گے، عوام سے ڈائریکٹ اونچ نیچ کی بات نہیں کریں گے، عوام سے ڈائریکٹ اچھے اور برے کی بات نہیں کریں گے، تو پھر یہ سیاست ویسے ہی ویسی چلتی رہے گی۔ یعنی یہ فلٹر تبدیل کرنے سے ملک کی حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ جس طرح ٹینک گندا تھا اور بار بار فلٹر تبدیل کرنے سے پانی صاف نہیں آ رہا تھا، بالکل اسی طرح یہ ملک گندا ہو چکا ہے۔ اس ملک کو اب صاف کرنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا، اور پانی کے ٹینک کی طرح اس ملک کے اندر سے عوام الناس کو اجاگر کرنا ہوگا، عوام الناس کی صفائی کرنا پڑے گی، انہیں بتانا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا آج یہ جو حال ہو چکا ہے یہ کیوں کر ہوا۔ جب تک ہم ان کو نہیں بتائیں گے، جب تک ان کے اندر شعور نہیں آئے گا، تب تک ہم فلٹر چینج کرتے رہیں گے اور ملک ویسے ہی پیچھے کی طرف چلتا جاتا رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم نہ بیٹھ سکیں گے، نہ اٹھ سکیں گے، نہ کسی سے بات کر سکیں گے، لاچار بیمار ہو کر پڑے رہیں گے، اور پھر اس ملک پہ دوسرے آ کے قابض ہو جائیں گے۔ کیوں نہ ہم ابھی سے ہوش کے ناخن لے لیں، کیوں نہ ہم ابھی سے اس ٹینک کی صفائی کرنے کے لیے مہمات شروع کر دیں، جس ٹینک کی گندگی کی وجہ سے بار بار فلٹر چینج کرنے پڑتے تھے اور پھر بھی پانی صاف نہیں آ رہا تھا۔ بالکل اسی طرح آج ہمیں ملک کے طول و عرض میں پہنچنا ہوگا اور لوگوں کو باور کرانا ہوگا کہ بھئی حکمران
تو بدلنے سے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. ہم کیوں نہ ہم اپنے آپ کو بدلیں. جب ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے سامنے یہ جو کرپٹ حکمران ہیں یہ نہیں ہوں گے, کوئی نئے چہرے ہوں گے, تو ہمیں ان نئے چہروں کی پہچان کرنا پڑے گی اور ہمیں ان کو ووٹ دینا پڑے گا, تاکہ وہ طاقت کے بال بوتے پر ایوانوں میں آئیں اور پھر قانون بنائیں اور پھر ان قانون کو نافذ العمل کر سکیں اور پھر جرائم پیشہ لوگوں کو مناسب اور پراپر طریقہ سے سزائیں دینے کا انتظام کر سکیں. انشاءاللہ تعالی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, آگے بڑھنا ہوگا, آگے بڑھنا ہوگا انشاءاللہ.